یہ ہے ہاٹ ٹاک. آج کی میری مہمان ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی انٹرسٹنگ ینگ ایکٹر ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کو دیکھا ایک بہت ہی امپورٹنٹ منی سیریز رضیہ میں. آف کورس آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ نے انٹرو میں بھی دیکھ لیا ہوگا کس طریقے سے انہوں نے اپنے کیریئر کا پورا ایک 180 ڈگری ٹرن لیا، اور جو وہ کر رہی تھیں وہاں سے ایکٹنگ میں آئیں، اور پھر ایک ایسا کردار کریٹ کیا اتنا سکسیزفلی کہ وہ دیکھ کے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ان کی بریک تھرو پرفارمنس ہے. میرے ساتھ ہیں آف کورس شہیرہ جلیل الباسط. شہیرہ، ایک تو سب سے پہلے ویلکم ٹو سم تھنگ ہاٹ، اور دوسرا یہ کہ کنگریچولیشنز، آپ نے کوئی پرفارمنس ایسی دی کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے آپ اداکاری کر رہی ہیں، اور فائنلی آپ نے کہا کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور یہ آپ کی عاجزی ہے، مطلب آئی کانٹ، جب مجھے نارملی لوگ یہ کہتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ رضیہ کی پیکیجنگ اس طرح سے ہوئی تھی کہ اٹ جسٹ کیم آؤٹ ایستھیٹکلی نائس. تو میں تو اس کا ایک بہت ہی ادنا سا ایک رکن تھی. ہمیں نہیں دیکھ کے ایسا لگا. پیکیجنگ تھی بالکل ایبسلیوٹلی، کہانی لکھی بھی بہت خوبصورت گئی تھی، کہانی ڈائریکٹ بہت اچھی ہوئی تھی، اس کا پورا پیکیج بہت بہترین تھا، آپ کا سپورٹ کاسٹ بہت اچھا تھا. لیکن جو رضیہ کا کردار آپ نے ڈیلیور کیا، اور بہت مشکل سینس تھے. جب رضیہ اس عمر میں انٹروڈیوس ہوتی ہے، آئی تھنک تیسری قسط میں جب انٹروڈیوس ہوتی ہے، وہاں سے لے کے آخر تک، اور جس پرابلم میں سے وہ گزرتی ہے، جو آفت اس پہ ٹوٹتی ہے، جس طریقے سے وہ نکلتی ہے، لگتا نہیں تھا دیکھ کے بالکل بھی کہ یہ آپ کو کام آپ پہلی دفعہ کر رہی ہیں. مگر آف کورس شہیرہ پہلی دفعہ نہیں تھی، اس سے پہلے بھی آپ کام کر چکی ہیں. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گی، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کی بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں. جب میں نے آپ کا نام سنا اور میں نے گوگل کیا تھوڑا سا، تو میں نے پوچھا ایک دو لوگوں سے کہ کیا یہی ایکٹریس، یہی انسان ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے. میں کہا ہاں یہ وہ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ہو سکتی بیکاز آپ یو آر اے فل برائٹ اسکالر ود اے ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. آپ نے 2 سال واشنگٹن میں پڑھا. وہاں پڑھتے ہوئے آپ نے پرو پیلسٹائن کیمپیننگ کی، آپ نے گلوبل چینج، کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کی. وہاں سے وہاں رہتے ہوئے بلکہ آپ کی کزن آف یورز واز became a victim of gun violence in the school. She was an exchange student. ان کے لیے آپ نے کو آتھر کیے، ایک موومنٹ چلائی، اور گن سیفٹی رولز جو تھے وہ ان کا بل آئی تھنک پاس کرایا ان کے نام پہ. تو ایکٹیویزم آپ کی فل فلیج تھی. واپس آپ آئیں تو یوتھ کوٹا بل، اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، اور کافی آپ نے کام کیا اس پہ، کافی انتھک کام کیا. یہ کرتے کرتے آئی وڈ تھنک کہ آپ کا ایک بڑا سالڈ کیریئر پاتھ تھا ان پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے ٹول فار چینج فار دا یوتھ. اور یہ سب کچھ کے بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے جا کے یہ سب کچھ روکے، اور پھر یو وینٹ اینڈ میڈ اے ڈیبیو ان اے ڈرامہ کالڈ میسنی. واٹ ہیپنڈ؟ آئی ایم ڈرائنگ ٹو نو واٹ ہیپنڈ. اوکے، آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا کہ بہت ہی انتھک محنت تھی، انتھک جرنی تھی. واقعی انتھک تھی. میں بہت تھک گئی تھی، میں بہت تھک گئی تھی، اسپیشلی یو ایس میں. جب آپ ایک ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جب آپ ایک فل برائٹ اسکالر ہوتے ہیں، اور آپ پیلسٹینین موومنٹ میں، اب تو خیر سب کو عام فہم سی بات ہے، بوائیکاٹ، ڈائیویسٹمنٹ اینڈ سینکشن کی ایک موومنٹ ہوتی ہے، بی ڈی ایس موومنٹ. اٹس دا لارجسٹ موومنٹ جو گلوبلی بی ڈی ایس پرو پیلسٹینین موومنٹ ہے. اس میں ڈائیویسٹ کیمپین ہم نے اپنی یونیورسٹی میں سینیٹر تھی اپنی یونیورسٹی کی، الیکشن کے تھرو الیکٹ ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ سینیٹر تھی. تو 4 سینیٹرز نے ایک کیمپین، ایک ریزولوشن کو اسپانسر کیا تھا، اس کو سپورٹ کیا تھا، اس کو لکھا تھا. اور وہ جو 3 مہینے کا عرصہ تھا، ہمارے اوپر ہر طرح کا اٹیک ہوا. باقاعدہ پوسٹرز چپکائے گئے کیمپس پہ، اس پہ شیم لکھا گیا بڑا بڑا ہماری تصویروں کے ساتھ. ہماری فیملی سے رابطہ کیا گیا، اور سب سے ولنریبل میں تھی کیونکہ میں تو وہاں کی تھی بھی نہیں. آئی واز مسلم، آئی واز پاکستانی. آپ یقین کریں کیمپس پہ ہم چل رہے ہوتے تھے تو پیچھے دیکھ دیکھ کے چلنا پڑتا تھا. میں سوچتی تھی میں واشنگٹن ڈی سی میں آ کے یہ گوتھم ٹائپ کی فیلنگس کیوں آ رہی ہیں مجھے، اٹ فیلٹ لائک دیٹ.
تو گوتھم ہی ہے نا the Batman city? Absolutely. Okay, I could be mistaken about گوتم ہی ہے. تو وہ ایک بڑا ڈراؤنا پیریڈ گزرا, اور اس کے بعد I You decided, felt unsafe. I felt, آپ یقین کریں ہمیں تیل اویو سے ای میلز آ رہی ہوتی تھی اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے جرنلسٹ یوز ٹو, اگر کوئی بھی آج میرا نام گوگل کرے گا تو پہلے ہی سرچ پیج پہ کنیری مشن پہ میرا نام آئے گا. کنیری مشن از اے بلیک لسٹ جو پرو فلسطین آوازیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں, اکیڈیمیا کے اندر یا کہیں پہ بھی, وہ کنیری مشن پہ آ جاتی ہیں. اور کنیری مشن پہ جو فلسطینی آتے ہیں ان کو تو غازہ اور ویسٹ بینک میں انٹری بھی نہیں ملتی. تو بہرحال لانگ اسٹوری شارٹ, وہ 3 مہینے بڑے ڈراؤنے گزرے. میں نے تہیا کر لیا تھا کہ اب میں ایکٹیویزم سے جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو آرام سے نا, آخری جو میرا سال ہے گریجویٹ کا, میں ویکیشن کروں گی, گھوموں گی, آئی ول بی دی ٹپیکل لائف انجوائے کروں گی, ٹپیکل ایکسچینج اسٹوڈنٹ. اور 1 مہینے بعد ہی 18 مئی 2018 کو سبیکا شیخ میری کزن, وی ور بورن ان دا سیم ہاؤس, وی گرو اپ ان دا سیم ہاؤس, اور میں اس کے پیچھے پڑھ کے میں نے اسے اس ایکسچینج پروگرام میں زبردستی بھیجا تھا. تو اس کا ہائی اسکول کا پروگرام تھا, 17 سال کی تھی وہ, واپس ہی آنے والی تھی. یعنی کہ یہ پلاننگ چل رہی تھی فون پہ کہ افطاری کے کیا کھانے بننے ہیں اگلے ہفتے, مطلب بس تھوڑا سا ہی 2-3 ہفتے کا ٹائم رہ گیا تھا اس کی واپسی میں. اسکول جاتی ہے, وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک شوٹر آتا ہے جو کہ اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا, اور اوپن فائرنگ کرتا ہے, 10 لوگ مر جاتے ہیں, سبھی کا واز ون آف دیم. پھر میں واشنگٹن سے ٹیکساس گئی, ٹیکساس میں ہوا تھا واقعہ. میں اس کی باڈی کو پاکستان لے کر آئی, اور پھر میں واپس امریکہ, ایک میرا گریجویٹ کا سال رہتا تھا, مگر واپس جانے کا میرا صرف ایک ہی پرپس تھا کہ سبیکا کے لیے کچھ کرنا ہے. اور وہ پورا 1 سال کا عرصہ جو ہے میں باقاعدہ گن لابی, مطلب آئی اسٹرگل ود ورڈس, مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے کہ میں ایکسپلین کروں کسی کو کہ جب آپ کے سر پہ آپ NRA نیشنل رائفلز ایسوسی ایشن جو سب سے بڑی گن لابی ہے امریکہ کی, ان کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ سب نکل کر آ گئے AR-15 which is a machine gun, وہ آپ کے سر پہ تانی بھی ہے انہوں نے. This has happened. اگر آپ ٹویٹر پہ سبیکا شیخ لکھیں گے, targeted campaigns, they ran targeted campaigns against me, against سبیکا, against پہلے ہی آپ کا کنیری مشن سے بھی نام تھا اوپر سے. جی بالکل. تو بہرحال معجزہ یہ ہوا کہ وہ 1 سال میں بل لکھتی رہی, ایکٹیویزم کرتی رہی, ہر جگہ جا کے اسپیچز دی اینڈ واٹ ناٹ. میرا یہ, میں اس کو معجزہ سمجھتی ہوں, آئی اسٹل کنسیڈر اٹ اے میریکل کہ 29 جولائی کو میری امریکہ سے واپسی تھی, اور 26 جولائی وچ واز دا لاسٹ ورکنگ ڈے, جو آخری ورکنگ ڈے تھا, اس کو مجھے 1 دن پہلے کال آتی ہے کہ جی کل ہم سبیکا کے بلز کانگریس میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو پاس نہیں ہوئے وہ بلز کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے, مگر وہ انٹروڈیوس ہو گئے تھے. سبیکا شیخ کے نام سے ہم نے 3 بلز لکھے تھے, اور وہ کانگریس میں کمیٹی کے اندر ہے. تو وہاں سے پھر میں پڑھائی کر کے آ گئی پاکستان, اور مجھے لگا اب تو بھائی اب بس بہت محنت کر لی لائف میں, اب بس چلنگز ہیں, آسانیاں ہی آسانیاں, ٹھیک ہے. وہ آسانیاں نہیں تھی. اور یہ کون سا سال ہے؟ 2019 کی بات ہے. تو میں اپنا ماسٹرز کر کے آئی تھاٹ کہ یار میں نے بہت کر لیا ہے کام, اب مجھے ایک اچھی سی نوکری مل جائے گی, اور میں اپنے پیرنٹس کو جو ہے اسلام آباد موو کرواؤں گی, کیونکہ میری اماں جو ہے, میری مدر, وہ غالباً پچھلے جنم میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئی تھی. تو وہ ایسی انسان ہے کہ ان کو بس ایستھیٹکس چاہیے ہر جگہ, تو وہ کراچی آفر نہیں کر رہا تھا.